الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پر لوگ گھروں کے اندر محصور ہو چکے ہیں، لوگ گھروں کے اندر مقیم ہیں، اور یہاں تک کہ بچوں کی بھی اسکول کی چھٹیاں ہیں۔ اور اب اس موقع پر کرنے والے کام کیا ہیں؟ دیکھیں، اب اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، اور اس مشکل گھڑی میں جہاں پوری دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، تمام جتنی جو ہے صحت سے متعلق جتنے ادارے ہیں، وہ سب اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اسٹے ہوم، یعنی کہ آپ گھر کے اندر رہیں، اور گھر کے اندر ہی آپ جو ہے گھر کے اندر رہنے میں ہی آپ کے لیے آپ کی حفاظت ہے، اور آپ وائرس سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، گھر میں رہ کر کریں کیا؟ اب اس موقع پر یہ سمجھنے والے کام ہیں کہ بچے کیا کریں، بڑے کیا کریں۔ اب اس موقع پر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہیں، لیکن گھر میں کیا کریں؟ ناظرین کرام، اب گھر میں وقت کیسے گزاریں، اس کے لیے پلاننگ کریں۔ میں نے اس کے لیے ناظرین کرام ایک پلان تیار کیا ہے، اس کا ذکر میں آپ سے کرتا ہوں۔ خاص طور پر بڑوں کے لیے بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہلے میں آج کی نشست میں بڑوں کے لیے پلان بتاتا ہوں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں بچوں کے لیے پلان بتاؤں گا، اور اسی طریقے سے پھر اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ خواتین کے لیے میں اہتمام بتاؤں گا کہ خواتین کیا کریں۔ ویسے تو میں انشاءاللہ ضمناً جہاں بڑوں کا ذکر کروں گا وہیں پر خواتین کا بھی ذکر کر دوں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی میں ایک الگ نشست میں انشاءاللہ اس کے لیے انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کراؤں گا، تاکہ جو ہے تمام حضرات جو ہے وہ اپنے اوقات کو مفید بنا سکیں۔ ناظرین کرام، سب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میسیج یہ دیے جا رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں۔ اب گھروں میں کیا کریں؟ اب اس کے لیے ناظرین کرام توجہ دیجیے۔ دیکھیں ناظرین کرام، صبح طلوع آفتاب سے لے کر یا ماشاءاللہ اہل ایمان کے ہاں گھروں میں تو سبحان اللہ فجر کے وقت سے ہی سبحان اللہ فجر، یعنی کہ تہجد میں اکثر لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ چیدہ گھر ہیں، لیکن کئی گھر ایسے ہیں کہ جو ان کے معمولی ایسے ہیں کہ جو 11 بجے 8 بجے 9 بجے یا طلوع آفتاب کے بعد اٹھتے ہیں، تو یہ غلط عادت ہے۔ تو اس عادت کو سب سے پہلے درست کیجیے کہ صبح کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، تو سبحان اللہ صبح کے وقت میں برکتوں کو حاصل کریں۔ ایک تو یہ کہ صبح اٹھنے کا اہتمام کریں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں۔ ظاہری بات ہے، جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں یا جب بھی آپ گھر میں ہوتے ہیں تو رات کو دیر سے سونے کے عادی بنتے ہیں، یا تو سارا وقت ٹی وی کے سامنے ضائع کر دیتے ہیں، یا تو صرف سارا وقت جو ہے موبائل پر، فیس بک پر، اور جو سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں اس پر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس پر وقت ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو مینیج کریں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کیجئے، سبحان اللہ، گھر کے اندر اذان دیجئے۔ میں نے اس سے متعلق بھی ایک وائس ریکارڈنگ کر کے میسیج بھیجا تھا سب کو کہ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے گھر میں اذان دیجئے، گھر کے تمام افراد اٹھ جائیں، اور ماشاءاللہ گھر میں بڑے موجود ہیں تو ماشاءاللہ ایک کو جو ماشاءاللہ ویسے تو گھر میں سبھی کو صورتیں آنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم آنی چاہیے، تو والد صاحب نماز پڑھا دیں، اور بچے ساتھ میں جوان بچے ہیں تو وہ ماشاءاللہ والد صاحب کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا کریں۔ کتنی خوبصورت یہ جماعت ہوگی کہ سبحان اللہ گھر میں والد واقعتاً امام ہے، والد تو ہوتا ہی امام ہے، سرپرست امام ہوتا ہے، تو سبحان اللہ، تو یہ واقعتاً امام بن کر والد صاحب کو گھر میں بتانا چاہیے کہ ان کو سورہ فاتحہ بھی اچھی آتی ہے تلاوت، صورتیں بھی اچھی تلاوت آتی ہے۔ اگر نہیں آتی تو اگر آپ کے بچے کو اچھی آتی ہے تو اس سے سیکھ لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نہیں تو اس موقع پر کسی قاری صاحب سے رابطہ کریں، فون پر رابطہ کریں، آن لائن رابطہ کریں، تو ماشاءاللہ اچھا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اچھے قرآنک ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں جو ماشاءاللہ اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب نماز کا اہتمام کریں، اذان دیجئے گھر کے اندر تاکہ گھر والے سارے کے سارے اٹھ جائیں۔ اس کے بعد ایک تو اذان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جو ہے اس میں اضافہ ہے، تو حی علی الفلاح کے بعد۔ تو اب اسی طریقے سے اب اس کے بعد کیا ہے، فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اور سبحان اللہ پھر گھر کے اندر خوب تسبیحات کا، طلوع آفتاب کا انتظار کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ گھر والے تمام کے تمام افراد مل کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آپ ناشتے کا اہتمام کریں، ناشتہ وغیرہ کر لیں، اور پھر ناشتے سے لے کر
پھر کافی ٹائم ہوتا ہے تو تقریباً آدھا سپارہ تلاوت کر لیں، ناشتہ کر لیں، ناشتے کے بعد اشراق کی نماز ادا کر لیں۔ تو اشراق یا حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو سبحان اللہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھا رہے اور سبحان اللہ اشراق کی نماز کا انتظار کرے، تو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، اس کو مقبول حج اور عمرے کے ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ذکر ہے کہ یہ اشراق کی نماز جو ہے سبحان اللہ اور اس کی بے شمار برکتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں ذکر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام پھر ناشتہ کا اہتمام کریں، ناشتے کے بعد چاشت کی نماز ادا کریں۔ چاشت کی نماز ہمارے تمام جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے، تو چاشت کی نماز کی پابندی کر لیں، گھر کے اندر ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا ہے تو آرام کر لیجئے، گھنٹہ ڈیڑھ آرام کر لیجئے، پھر اس کے بعد اٹھ جائیے، پھر تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ ان دنوں میں آپ تلاوت قرآن کریم میں بھی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں باقاعدہ ایک پورا قرآن کریم جو ہے ایک سوشل میڈیا پر باقاعدہ سلسلے کا آغاز کروں کہ انشاءاللہ ہم کس طریقے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور پورے قرآن کریم کی تلاوت ریکارڈنگ کرنے کی میری نیت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے توفیق ہے کہ اللہ کریم توفیق نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہ آپ اہتمام کریں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو گھر میں اپنی وائف کی ہیلپ کریں، گھر میں بچوں کے ساتھ بچوں کو ایکٹیویٹیز دیں، بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں، بچوں کو وقت دیں، کیونکہ پورے وقت میں اگر صرف پڑھنا پڑھانا ہو تو بچے بھی بور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں، بچوں کی تربیت کریں حکمت عملی سے۔ ایک بچے کو بٹھا کر نہیں، غیر محسوس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، جس طریقے سے میرے اور آپ کے والدین نے کی ہے، تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں گے، والد کو بھی موقع مل گیا کہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اور والدہ کو بھی مل گیا ٹائم کہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ماں جو ہے ظاہر بات ہے کچن میں کھانا وغیرہ تیار کریں گی، تو اتنے میں آپ جو ہے ظہر کی نماز ادا کریں، بچوں کے ساتھ بچوں کو وضو کرائیں، بچوں کو وضو کا درستگی کروائیں، بچوں کو وضو کا اہتمام کروائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کیا اہتمام کریں، خاص طور پر پھر آپ انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ ظہر کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ تھوڑی سی دعا بلند آواز سے مانگیں نماز کے بعد، تاکہ بچوں کو نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے تھوڑی سی تلاوت قرآن کریم، یا بچوں سے کہیں لازمی طور پر کہ تسبیحات کا اہتمام کریں، تو سب آپ جو ہے تسبیحات کا اہتمام کریں، خاص طور پر درود شریف لازمی پڑھیں، اور درود السلام لازمی پڑھیں، استغفار لازمی کریں روزانہ اور ہر نماز کے بعد۔ اور اسی طریقے کیونکہ یہ وائرس جو چل رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے سب سے بہترین استغفار ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ضرور پڑھیں، استغفار درود السلام استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ 5 وقت 5 نمازوں کے بعد اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے عصر کا وقت ہوگا، بچوں کے ساتھ تھوڑا سا باہر گارڈن میں نکل جائیں، بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں تھوڑا سا، تاکہ بچے جو ہے تھوڑے سے اگر آپ کا گارڈن سیف ہے اور دوسرے آس پڑوس والے اس میں نہیں آتے ہیں، صرف آپ اور آپ کی فیملی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری NHS سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اور آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ کہاں تک کس کی صحت اجازت دیتی ہے، اس بات کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ احتیاط کرنا اس موقع پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ عصر کا وقت ہو جائے گا تو تھوڑا سا آ کر بچوں کے ساتھ وضو کا اہتمام کریں، تھوڑا سا گھر میں آ جائیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں، بچوں کو سستا لیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ تھوڑی سی کوئی ویڈیو وغیرہ کی ایکٹیویٹیز کر لیں، کسی عالم کا بیان سن لیں، کسی کی کوئی تلاوت سن لیں، کوئی سورت کا اہتمام کر لیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ عصر کی نماز کا اہتمام کریں، چائے وغیرہ پی لیں، بچوں کے ساتھ بسکٹ وغیرہ لے لیں، یا جو بھی آپ نے جو آپ کی ترتیب ہے اس ترتیب کو رکھیں، اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ خاص طور پر مغرب سے عصر سے مغرب تک بچوں کو دعا میں لگا لیں۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک، کیونکہ جو فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک یہ وقت جو ہے نا بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ان کے عمل کو کہ وہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ جو ہے خاموش رہ کر خوب مناجات میں رہتے تھے، دعاؤں میں رہتے تھے۔ تو اس وقت دعائیں کریں، خاص طور پر بچوں کو سکھلائیں کہ بیٹا اس وقت دعا کرو، دیکھو تمہیں جو چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، اللہ میرے وسیلے سے تمہیں دے دے گا۔ یعنی اللہ پاک ہی دیتے ہیں، والدین دیتے ہیں، لیکن والدین کو کون دیتا ہے؟ اللہ کریم دیتے ہیں۔ تو بچوں سے دعا کروائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، میں انشاءاللہ بچوں کے ٹاپک پر میں ذکر کروں گا، یہ حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا کہ بچوں کے لیے حدیث مبارکہ میں پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ معصوم ہیں، ایک انبیاء ایک صبیان یعنی بچے، تو ان کی دعائیں اللہ کی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
تو ان سے دعائیں کروائیں، یہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز پڑھ لیں، مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے پھر آپ جو ہے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا قرآن اسٹڈی کا اہتمام کر لیں، قرآن سیکھنے کا اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں، آپ بچوں کو سنائیں، بچے آپ کو سنائیں، اس طریقے سے یاد کرنا شروع کر دیں، یہ ایک اچھا موقع ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر دن میں کسی اور نماز کے بعد آپ نے ٹائم رکھنا ہے تو نماز کی پریکٹس کریں، نماز کا سبق سنیں، نماز کا سبق سنائیں، اسی طریقے سے نماز جنازہ کی دعائیں سکھائیں، نماز جنازہ کی دعائیں سیکھیں، اور اپنے آپ کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، یا کسی ایک اچھی کتاب کے مطالعہ کریں، بچوں کو پڑھ کر سنائیں، بچے آپ کو پڑھ کر سنائیں، بچیوں سے کہیں، بچیاں پڑھ کر سنائیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی صحابی کا اسٹوری ٹائم رکھ لیں، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد اسٹوری ٹائم رکھ لیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں گورے ہیں، ان کے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوری ٹائم رکھتے ہیں، بچوں کو مختلف بناوٹی اسٹوریاں سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ سبحان اللہ ہمیں جو ایسے ریئل اسٹوریز ہیں صحابہ کی، صحابیات کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی زبردست اسٹوری ہیں، جن کو سننے کے بعد ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، اور سبحان اللہ ایمان کے اندر مزید قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ پر یقین مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ اہتمام ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف کا اہتمام کریں، اور بقیہ جو ہے ایک میں نے اہتمام اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد اس طرح صورتوں کا اہتمام کریں تو اس کی بھی بڑی برکات نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، اور سورہ نبا کے ساتھ سورہ دہر، سورہ انسان بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف، اور بقیہ آپ جو بھی اہتمام کرنا چاہیں وہ آپ اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، یہ میں نے مختصر سا ایک سمپل سا آپ کو بہت آسان سی ایکٹیویٹیز بتائی ہیں، باقی ہر ایک اپنے گھر کے مطابق، اپنے بچوں کے مطابق، ان کی نفسیات کے مطابق، ضرور نہیں آپ میرے ہی پلان پر عمل کریں، آپ جیسے اپنے وقت کو مینیج کر سکیں وہ ضرور آپ کریں۔ میں نے ایک فکر دینی تھی، ایک سوچ دینی تھی کہ آپ اپنے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کریں، کیونکہ گھروں میں بچے بھی فیڈ اپ ہیں اور والدین بھی فیڈ اپ ہیں کہ اب اس موقع پر کریں تو کیا کریں۔ تو الحمدللہ یہ ویڈیو کچھ طویل ہو گئی، لیکن انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو بچوں کے لیے ریکارڈ کروں گا، اور پھر خواتین کے لیے کہ خواتین کیا کس طریقے سے اپنے اوقات کو مینیج کریں، بچے اپنے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کریں، اور والدین ان کے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ ضرورت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو، برمنگھم UK سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔